بار اللہ کسی غریب اور نیک دل انسان کی مدد ایسے انداز میں کرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، لیکن جب خوشیاں آتی ہیں تو حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی جادوئی گائے کی ہے جو نہ صرف بات کرتی تھی بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہو جاتی تھی۔ ایک گاؤں میں رادھا نام کی ایک محنتی عورت رہتی تھی۔ وہ روز صبح اپنی بھینس کے لیے جنگل سے تازہ چارہ کاٹ کر لاتی تھی۔ ایک دن جب وہ جنگل پہنچی تو ایک پرانے برگد کے درخت پر بیٹھا جادوئی طوطا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ طوطا دل ہی دل میں بولا، یہ عورت کتنی محنتی اور نیک دل ہے، لیکن اتنی محنت کے باوجود اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں آ رہی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد طوطے نے فیصلہ کیا، کیوں نہ میں اس کی مدد کروں۔ اچانک ایک سنہری روشنی نمودار ہوئی اور طوطا ایک خوبصورت گائے میں تبدیل ہو گیا۔ گائے رادھا کے قریب آئی اور بولی، اے نیک دل عورت، اس جنگل میں میرا کوئی نہیں۔ اگر تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ تو میں تمہیں اتنا دودھ دوں گی کہ تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ گائے کو بولتے سن کر رادھا حیران رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آج تک کسی گائے کو انسانوں کی طرح بات کرتے نہیں دیکھا۔ گائے مسکرا کر بولی، میں ایک جادوئی گائے ہوں، اسی لیے بات کر سکتی ہوں۔ رادھا نے خوشی خوشی گائے کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے شوہر موہن نے حیرت سے پوچھا، رادھا، یہ گائے کہاں سے لے آئی ہو؟ رادھا نے ساری بات بتا دی۔ موہن پہلے تو حیران ہوا، لیکن جب اگلے دن گائے نے بالٹی بھر بھر کر دودھ دیا تو دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب ان کا گھر پہلے سے بہتر چلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن گاؤں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ان کی خوشیاں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا نام کشن تھا۔ وہ سوچنے لگا، آخر ایک عام آدمی اتنا دودھ کہاں سے لا رہا ہے؟ سچ جاننے کے لیے وہ ایک دن چپکے سے موہن کے گھر پہنچ گیا۔ وہیں اس نے دیکھا کہ جادوئی گائے انسانوں کی طرح باتیں کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لالچ بھر گیا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر یہ گائے ختم ہو جائے تو موہن دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ اگلے دن جب موہن گائے کو جنگل لے گیا تو کشن بھی چھپ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ موقع ملتے ہی اس نے گائے کو نقصان پہنچا دیا۔ کچھ دیر بعد گائے زور زور سے چلانے لگی۔ موہن بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گائے زمین پر بے جان پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر موہن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے اس کی تمام خوشیاں ختم ہو گئی ہوں۔ لیکن مرنے سے پہلے گائے نے ایک راز بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اسی برگد کے درخت کی پتیاں میرے سر پر رکھ دینا۔ موہن فوراً درخت کے پاس گیا، پتیاں توڑ کر لایا اور گائے کے سر پر رکھ دیں۔ پھر اچانک ایک تیز روشنی پھیلی اور گائے دوبارہ زندہ ہو گئی۔ موہن خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ فوراً گائے کو گھر لے آیا۔ رادھا بھی اسے زندہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ اب دونوں پہلے سے زیادہ احتیاط کرنے لگے۔ ادھر موہن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ غریبوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ ایک دن راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ موہن نے فوراً اسے دودھ پلا دیا۔ بوڑھی عورت نے دل سے دعائیں دیں۔ یہ سب دیکھ کر جادوئی گائے بھی بہت خوش ہوئی، لیکن کشن کی حسد بھری آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بار بار انہیں نقصان پہنچانے کا سوچتا رہا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کے سردار کو بھی اس جادوئی گائے کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ موہن کے گھر آیا اور گائے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے جادوئی دودھ نکلتے دیکھا تو اس کے دل میں بھی لالچ آ گیا۔ وہ بولا، موہن، یہ گائے مجھے دے دو، میں تمہیں بہت سارا مال و دولت دوں گا۔ لیکن موہن نے صاف انکار کر دیا۔ سردار نے جب زبردستی گائے کو چھونے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ جلنے لگے۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ تب جادوئی گائے بولی،
جو لوگ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں وہ میری طاقت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سردار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ اس نے غریبوں سے معافی مانگی، ان کی زمینیں واپس کیں اور اچھے کام شروع کر دیے۔ کچھ دن بعد جادوئی گائے نے موہن اور رادھا سے کہا، اب تمہاری زندگی سانور چکی ہے، میرا کام یہاں ختم ہو گیا۔ یہ سن کر دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گائے نے محبت بھری نظر سے انہیں دیکھا اور اگلے ہی لمحے ایک سنہری روشنی میں تبدیل ہو کر آسمان کی طرف چلی گئی۔ موہن اور رادھا اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ان کے دل غمگین ضرور تھے، لیکن وہ جان چکے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو دولت نہیں، بلکہ نیکی، محبت اور دوسروں کی مدد کرنا ہے، اور جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے کامیابی کے راستے خود کھول دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن گاؤں میں اچانک عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ لوگوں کی گائیں اور بکریاں ایک ایک کر کے غائب ہونے لگیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ گاؤں کے لوگ موہن کے پاس آئے اور بولے، موہن، تم ہمیشہ ہماری مدد کرتے آئے ہو، ہمیں لگتا ہے اس مصیبت کا حل بھی تم ہی نکالو گے۔ موہن نے سب کی بات سنی اور مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی رات وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر جاتا گیا، ویسے ویسے اندھیرا بڑھتا گیا۔ اچانک اسے دور ایک ہلکی سی سنہری روشنی نظر آئی۔ موہن حیران ہو گیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہاں سور بھی کھڑی تھی، پہلے سے بھی زیادہ روشن اور طاقتور۔ سور بھی؟ تم؟ موہن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سور بھی مسکرا کر بولی، موہن، میں جانتی تھی کہ تم ایک دن یہاں ضرور آؤ گے۔ موہن نے جلدی سے گاؤں کی ساری پریشانی بیان کر دی۔ سور بھی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، یہ کام کسی عام چور کا نہیں، جنگل میں ایک سیاہ جادوگر آ چکا ہے، وہ جانوروں کو قید کر کے اپنی طاقت بڑھا رہا ہے۔ یہ سن کر موہن حیران رہ گیا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سور بھی بولی، ہمت، سچائی اور نیکی، یہی اس کے خلاف سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتنے میں زمین ہلنے لگی اور ایک خوفناک قہقہا گونجا، ہا ہا ہا، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیاہ جادوگر ان کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ میں ایک خوفناک جادوئی عصا تھا۔ اس نے اپنا عصا گھمایا اور لمحوں میں آگ کا ایک بڑا دائرہ بن گیا۔ موہن ڈر گیا، لیکن سور بھی نے کہا، ڈرنا مت، یاد رکھو، نیکی کی طاقت ہمیشہ برائی سے بڑی ہوتی ہے۔ پھر سور بھی کے جسم سے سنہری روشنی نکلنے لگی۔ پورا جنگل جگمگا اٹھا۔ سیاہ جادوگر کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ وہ چیخنے لگا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخرکار ایک زوردار روشنی پھیلی اور جادوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسی لمحے تمام قید جانور آزاد ہو گئے۔ گاؤں والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب نے موہن کا شکریہ ادا کیا، لیکن موہن جانتا تھا اصل ہیرو تو سور بھی تھی۔ اگلی صبح سور بھی دوبارہ جانے لگی۔ موہن اداس ہو کر بولا، کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ سور بھی مسکرا کر بولی، جب بھی کسی نیک انسان کو میری ضرورت ہوگی میں ضرور واپس آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سنہری روشنی میں تبدیل ہوئی اور آسمان میں غائب ہو گئی۔ موہن اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ دنیا میں نیکی کا یہ جادو ہمیشہ قائم